حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی ہماری نیت اور محبت کو دیکھتا ہے۔ جس کو اس سے سچی محبت ہوتی ہے اسے خوب نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ اپنی رحمت و کرم کی جھولی میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے غفلت برتنا چھوڑ دو اور نفس و شیطان کی پیروی مت کرو، ورنہ بہت سی پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حق تعالیٰ کی معرفت کی پہچان وہ پاتا ہے جو میدان اسرار میں جست لگاتا ہے۔ اللہ کا محب وہی ہے جو ہمہ وقت اس کے ذکر میں سرگرداں رہے اور اس کے دیدار کی طلب بھڑک جائے۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ دنیا میں اکثر بیمار رہتا ہے۔ اس کے مرض کی دوا بھی دوست یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ کی محبت ان کی محبت سے قبل ہوتی ہے۔ خوشیاں حاصل کرنے کی چاہت رکھتے ہو تو دوسروں کو خوشیاں دو، تمہیں خود بخود خوشیاں ملیں گی۔ جینے کی امنگ حوصلوں کو قوت عطا کرتی ہے۔ انتقام لینا ظلم کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ عقل و فہم کسی کی میراث نہیں ہوا کرتی، یہ خدا کی طرف سے صلاحیت و قوت ہوتی ہے۔ یقین کامل کی نشانی ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر پیدا شدہ گوشت کینچی سے کاٹ پھینکنے کے بعد اس سے نجات حاصل کی جائے اور اس کی جگہ رضائے الہی سے نیا گوشت پیدا کیا جائے۔ ہر کھنڈر ماضی کا ایک شہر ہوتا ہے اور ہر شہر مستقبل کا کھنڈر ہوتا ہے۔ جب خوبصورت آنکھوں کے سرخ ڈورے اور حسین جسم کا تناسب ختم ہو جاتا ہے تو جذباتی سچائیاں بھی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہیں۔ لنگور کی تیزی اور پھرتی گیدڑ کے حصے میں نہیں آ سکتی، اور لومڑی کی عیاری بھیڑ کی سادگی میں نہیں بدل سکتی، پھر انسانی جبلت کیوں کر بدل سکتی ہے؟ تصویر گلاب کے قدرتی پھول سے زیادہ ہرگز خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ انسان دراصل پستیوں ہی میں خوش رہتا ہے، کیونکہ وہاں گرنے کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ وہ اولاد جو قلبی و ارادات کے بجائے مادی حادثے کی پیداوار ہو، اچھے سماج کی ضامن کس طرح بن سکتی ہے؟ بھلا خودی کا کیا معیار ہوگا جب انسان کائنات میں خود کو سب سے بلند اور قیمتی سمجھ کر مادے کے عوض بکنا بند کر دے گا؟ اگر آدمی مظلوم بننے سے انکار کر دے تو ظالم کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ بہتا ہوا پانی ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور بڑھتے ہوئے قدم منزل کی اچھی علامت ہوتے ہیں۔ بے وقوف کے پاؤں تلے اگر دیکھو گے تو تمہیں صرف اور صرف ریت ہی نظر آئے گی۔ جھوٹ بولنا سچی بات کہنے سے زیادہ مشکل ہے۔ سچ بولنے کے بعد یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں۔ باہم قطع تعلق نہ کرو، حسد چھوڑ کر بھائی بھائی بن جاؤ۔ حاسد تمہاری خوشیوں کو کھا جاتا ہے، وہ تمہاری خوشی سے غمگین ہوتا ہے۔ حسن خاموش بھی ہو تو بولتا ہے۔ حسن فطرت کا بین الاقوامی سکہ رائج الوقت ہے۔ بشاش انسان تمام دن کام کر سکتا ہے اور تھکان محسوس نہیں کرتا، لیکن مردہ دل انسان ذرا کام کر کے اکتا جاتا ہے اور سست ہو جاتا ہے۔ خیالات پھول ہوتے ہیں لیکن سوچنے پر یہ ہار بن جاتے ہیں۔ خیال چاہے پرانا ہو اور بارہا پیش کیا جا چکا ہو، لیکن بالآخر وہ اس کا ہے جو اسے خوبصورت انداز میں پیش کرے۔ طریقت اللہ تعالیٰ کی طلب کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مایوس ہونے کو حکماً سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کی ذات بے حد کریم، پاکیزہ اور حسین و جمیل ہے۔
اگر بندہ ایک قدم اس کی طرف بڑھائے تو 100 قدم وہ بندے کی طرف آتا ہے۔ اللہ کا جو عارف ہوتا ہے وہ کبھی راست نہیں بھولتا، اللہ تعالیٰ خود اس کے دماغ میں سب راستے ڈال دیتا ہے۔ وہ دعائیں مقبول بارگاہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ عمل مسلسل اور پیہم عمل پوشیدہ ہو۔ عمل کے بغیر دعا کرنا بھی ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ دنیا میں اتنی کوئی بھی چیز طاقت نہیں رکھتی جتنا کہ ایک مضبوط خیال۔ خیال سے زیادہ کوئی چیز قوت والی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ خیال کو عملی طور پر ڈالنا آنا چاہیے۔ مجھے ایسے دوست کی دوستی نہیں پسند جو میری بری عادتوں کو اچھا کہے اور میرے عیب کو ہنر جانے اور میرے کانٹے کو گلاب کا نام دے۔ دانشمند لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ایسا کہیں بھی کام کرنے سے گریز کرتے ہیں جس سے معاشرے میں مایوسی پھیلے۔ رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ دہی میں عرق گلاب اور ناریل کا تیل ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ کوئی انسان اچھا ہے یا برا، یہ معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے بارے میں اس کے الفاظ اور اعمال کا جائزہ لیا جائے۔ زندہ رہنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم صحیح طریقے سے زندہ رہنا ہے۔ زندگی کے متعلق زاویہ نگاہ بدلنے سے تمام زندگی بدل جاتی ہے۔ خوشیاں صرف حصول کا نہیں، قربانی کا مطالبہ بھی کرتی ہیں۔ خوشیوں کے حصول کے لیے لینے کے ساتھ دینا بھی پڑتا ہے۔ لینے اور دینے، حصول اور قربانی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ علم انسان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ انسان علم کے بعد فرشتوں کے سجدے کا سزاوار بنا، لیکن علم تکبر اور اکڑ دیتا ہے۔ اکڑ اور تکبر کے در کا مرہم خدمت ہے۔ اس مرہم کو علم اور مٹی کے جوہر سے تیار کرو۔ اجوائن میں بادام کا تیل اور ادرک کا پانی ملا کر پیٹ پر لگاؤ۔ 12 دن میں پیٹ کی ساری چربی پگھل جائے گی۔ کتابیں اور علم و تحقیق بلا شبہ اچھی ہیں، لیکن اگر یہ ایک خاص زاویے سے راستے پر ڈالی جائے تو راستہ آسان اور روشن ہو جاتا ہے، لیکن محض ان کتابوں پر زیادہ آنکھیں گاڑ دینے سے نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے عمل بھی ضروری ہے۔ زندگی اس لیے حسین محسوس ہوتی ہے کہ اس میں موت کا خوف بھی شامل ہے۔ اگر موت کا خوف ختم ہو جائے تو زندگی میں کوئی حسن باقی نہیں رہے گا۔ دوسروں کا مذاق اڑانے سے اجتناب کرو کہ کوئی بھی اپنا مذاق اڑانا پسند نہیں کرتا۔ اس سے باہمی محبت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو مغرب کی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ 41 بار اول آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جو لوگ دوسروں کا حق مار کر اپنی دولت کے اضافے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ان کی یہ دولت آخرت میں ان کے لیے عذاب کا باعث ہوگی۔ کوشش ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اپنی منزل پر وہی پہنچ پاتا ہے جس کے مقدر میں کامیابی لکھی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بغیر کوشش کیے کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ صدا سے پہلے خیرات کا مل جانا کمال فقیری نہیں، بلکہ کمال سخی ہے کہ جس نے اس کی مدد کی اسے خیرات دی۔ ماتھے پر بادام کا چھلکا پیس کر رگڑو، دماغ اتنا تیز ہوگا کہ بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جائیں گی۔ اگر تم خدا کے بن کے رہو گے اور اللہ کی ہر بات پر عمل پیرا ہوگے تو اللہ بھی تمہاری ہر بات کو مانے گا اور مانگے بغیر عطا کرے گا۔